إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقمر المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج مهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما حضرین جبان اور خواتین اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے حالات کو ہم سن رہے تھے۔ ایک خطبے کا درمیان میں وقفہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے غزوہ بلکہ جنگ موتا کا ذکر اور اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ ہم نے سننے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم ترین باب اور چیپٹر کا ذکر ہمارے سامنے ہوگا، اور وہ ہے فتح مکہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا بہت اہم باب کہا جاتا ہے، فتح مکہ، جو رمضان کی 10 تاریخ سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ جو پیش آئی تھی، اس صلح حدیبیہ کے اندر جو شرطیں لکھی گئی تھیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ لکھی گئی تھی اور اس پر صلح ہوا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مہر لگایا تھا اپنے نام کا، یعنی آپ نے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی، اور کفار و مشرکین کی طرف سے بھی اس پر اتفاق کیا گیا تھا باقاعدہ طور پر۔ اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی
کہ مکہ کا جو قبیلہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اور جو قبیلہ ہمارے ساتھ یعنی قریش کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کو آزادی ہوگی. دوسری بات اسی شرط میں یہ لکھی گئی تھی کہ جس قبیلے نے جس کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اگر اس قبیلے پر حملہ کیا گیا یا اس کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ تمام لوگوں پر حملہ اور نقصان سمجھا جائے گا. بالکل اسی طرح کہ جس طرح نیٹو کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، بڑا آج کل اس کا ذکر ہوتا ہے، اسی نے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر جتنے ممالک شامل ہیں اور جن لوگوں نے اس کے اندر سائن کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، اس میں یہ بات سردست لکھی گئی ہے کہ جو نیٹو کا ممبر ملک ہے اس میں سے کسی ایک پر حملہ پورے نیٹو کنٹریز پر حملہ سمجھا جائے گا. ٹھیک اسی طرح اسے سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی ہے، اسی طرح اس میں تھا. اس معاہدے کی روشنی میں ایک قبیلہ تھا مکہ کا جسے بنو بکر کہتے ہیں، وہ قریش کے ساتھ جا ملا، مشرکین کے ساتھ، ان کو آزادی تھی، انہوں نے اختیار کیا. مکہ کا ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو خزاعہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور مل کر اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کو پسند کیا، ان کو بھی آزادی تھی. اور یہ دونوں قبیلے بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان کے اندر برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی. کبھی کبھار برسوں کی دشمنی جو دل میں بغض رہتا ہے وہ یہ پارگی ٹوٹ پڑتا ہے، یا آدمی اپنے پرانے بغض اور پرانے حسد اور عداوت کو نکالنے کے لیے کبھی کبھار کوئی موقع کی تلاش میں رہتا ہے، موقع پاتے ہی اس کو استعمال کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا تھا. دونوں کے اندر امن ہو گیا اور یہ ہوا کہ دشمنی ختم ہو گئی اور اپنی اپنی جگہ اس معاہدے کے روح سے صلح ہو چکا ہے، تو کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا اور کوئی کسی کو خطرہ نہیں ہے کسی سے جانتا. لیکن ہوا وہی کہ جس کا ڈر تھا. بنو بکر نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں بنو خزاعہ پر، یعنی اس قبیلے پر کہ جو قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر رہنے کو پسند کیا تھا یا عام کے ساتھ معاہدے میں شریک اپنے آپ کو سمجھا تھا، اس پر حملہ کر دیا گیا. اور مکہ کے مشرکین نے رات کی تاریکی میں اس حملے میں مدد بھی کی، ان کی مدد بھی کی، اور بنو خزاعہ کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اب اس واقعے کی روشنی میں پورے یعنی اس معاہدے کے اندر جتنے لوگ شریک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے صحابہ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب اس بنو خزاعہ کا مشہور آدمی یا ایک اہم ترین بندہ عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے مدینہ حاضر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مہاجرین اور انصار کے درمیان تشریف فرما تھے. اس نے وہاں کھڑے ہو کر اشعار کے اندر اپنی باتیں کی، جیسا کہ مکہ کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بات اہم طریقے سے پیش کرنا چاہتے تھے تو وہ اشعار میں یا شاعری کی زبان میں اپنی بات کہتے تھے. ان کو اس زبان پر اتنا کنٹرول، اتنی قدرت اور اتنا عبور حاصل تھا. اور انہوں نے بتایا کہ اب آپ کو ہماری مدد کرنا واجب ہو چکی ہے اس معاہدے کی روشنی میں، اور ہمارے اتنے لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر نکلے اور آپ نے کہا یہ دیکھو بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو آسمان سے آیا ہے، اور بادل کے اس ٹکڑے کی علامت و نشانی ہے کہ بنو خزاعہ کی مدد ضرور اور بہت جلد کی جائے گی. کیا آپ نے بات کہی؟ بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرتاً عمل پسند تھے، آپ ڈائریکٹ حملہ کر سکتے تھے، آپ کو اختیار تھا اس معاہدے کی روشنی کے روح سے، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ چکا تھا. آپ نے پھر بھی اچانک یا ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا. آپ نے ان کے سامنے، مکہ کے مشرکین کے سامنے 3 آپشن دیے، اور آپ نے کہا یہ 3 میں سے جو تمہیں پسند آتا ہو اسے قبول کر لو، اس کے بعد پھر اسی کے مطابق ہمارا معاملہ ہو. تم نے جو بنو بکر کی مدد کی ہے اس مدد سے تم اپنی برات اور ان کے ساتھ رہنے کا اپنی برات کا اظہار کرو کہ اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس قبیلے سے تم اپنی علیحدگی کا اعلان کرو. دوسری شرط، جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان لوگوں کا جو فدیہ ہوتا ہے اسے دیا جائے اور وہ خون بہا یا دیت ادا کی جائے. تیسرا، اگر یہ دونوں بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو یہ اعلان کر دو کہ تمہیں اب جنگ منظور ہے. یہ تیسری بات ہے.
بہت سارے لوگ قوم کے اندر جذباتی ہوتے ہیں، وہ ان کی ساری چیزیں سمجھ بوجھ اور دراندیشی کے ساتھ وہ یکبارگی اٹھتے ہیں اور یکبارگی ہاں یا نہ کرتے ہیں، اور بعد میں انہیں ہوش آتا ہے کہ جو کچھ کیا وہ غلط ہوا۔ ان کے اندر بھی ایسے ہوا، کچھ جذباتی لوگ کھڑے ہوئے بولے کہ یہ دونوں منظور نہیں، ہمیں تیسرا منظور ہے، یعنی نہ ہم ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کریں گے نہ دیت ادا کریں گے، بلکہ ہمیں جنگ ہی منظور ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوا دی گئی، جواب دے دیا گیا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہیں منظور ہے ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد خدیل بن برقہ نام کا ایک بندہ، وہ بھی بنو خزاعہ کا آدمی تھا، وہ بھی وہاں سے چلا مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تفصیل بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اور فلاں فلاں لوگوں کو ہمارے مارا گیا ہے۔ اور جب یہ مکہ کے لوگوں نے یہ خبر بھجوا دی تو اب بعد میں انہیں احساس ہوا، وہ آپس میں مشورہ کیے، میٹنگ کی کہ ہم نے جو کیا ہے غلط کیا، اس کا انجام برا ہو سکتا ہے، اب تو ہمیں اس کے لیے کچھ بھرپائی کرنی چاہیے، یا اس معاملے کو کچھ پیچ اپ کرنے کے لیے، کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے سب سے بڑے لیڈر ابو سفیان کو منتخب کیا کہ ابو سفیان فوراً مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائے، ورنہ معاملہ سنگین اور بہت سیریس اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان روانہ ہوئے مکہ سے مدینہ، مدینہ پہنچے، سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے۔ ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ایمان کی حالت میں، اور وہ ہے ام حبیبہ کی جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، 2 بار، ایک بار ہی ہجرت کرنے پر اتنا ثواب ہے، انہوں نے 2 بار ہجرت کی، یعنی اتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے۔ حبش کی طرف بھی ہجرت کیا انہوں نے، پھر حبش سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کیا انہوں نے۔ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، باپ اور بیٹی میں کتنا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹی نے اپنے باپ کی شکل دیکھی 16 سالوں کے بعد۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا ہے۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا کہ باپ آ رہے اور بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹی نے باپ کے بستر پر بیٹھنے سے پہلے بستر کو لپیٹ کے الگ کر دیا۔ ابو سفیان کو سخت حیرانی ہوئی کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ ابو سفیان کا پوچھنا تھا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جواب تھا کہ سچ یہ ہے کہ آپ اس مقدس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، اور آپ جیسے مشرک اور آپ جیسے ناپاک لوگ اس بستر پر بیٹھ نہیں سکتے، ہی مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو اٹھا کر الگ کر دیا ہے۔ ابو سفیان کا کہنا تھا کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد تمہارے اندر بڑی تبدیلی اور بڑا بدلاؤ آ گیا ہے۔ بہرحال انہیں جو کہنا تھا وہ کہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹی سے کچھ مدد چاہی کہ وہ رسول سے سفارش کر دیں کہ جو ہمارے کچھ نوجوانوں نے خبر بھجوا دی جنگ کرنے کے لیے، ہم وہ نہیں چاہتے ہیں، جو معاہدہ ٹوٹ گیا ہے ہم اسے دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، اس نے ریویو کرنا چاہتے ہیں، اس کی رہنمائی۔ بیٹی نے کہا کہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور میرے پاس اتنی طاقت، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس معاملے میں رسول سے گفتگو کر سکوں۔ باپ مایوس ہو کر ابو بکر کے پاس پہنچتا ہے، ابو بکر سے گفتگو کی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی دوست اور ساتھی ہیں، دنیا جانتی ہے، تاریخ جان اس بات پر گواہ ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ میری کوئی جسارت نہیں ہے اس معاملے میں، رسول کو اختیار ہے، میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان یہاں سے بھی مایوس ہو کر عمر کے پاس یہی درخواست لے کر حاضر ہوئے۔ عمر نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے اختیار مل جائے تو تم لوگوں نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسے توڑا ہے، میں اکیلے سزا دینے کے لیے تمہیں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ بڑا کٹر آدمی ہے یہ۔ پھر اس کے بعد وہ جا کر کے علی کے پاس پہنچے، علی نے بھی ان سے یہی کہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس نے درخواست کی، فاطمہ نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ حسن رضی اللہ عنہ جو بھی چلنا سیکھے تھے وہ حسن سے کہہ رہا ہے فاطمہ سے کہ فاطمہ اپنے اس بیٹے سے کہہ دو کہ یہ بیٹا ہی کہہ گئے۔ مکہ کا سردار، اتنا بڑا آدمی، مدینہ کی گلیوں میں ذلیل و خوار ہو کے پھر رہا ہے، کوئی لفٹ نہیں دے رہا ہے، کوئی منہ لگا کر صحیح طریقے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر میں اس نے پھر علی سے کہا کہ علی تم ہی بتا دو، تم خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے سب سے قریب ہو میرے،
میں کیا کروں, کچھ مشورہ دے دو. علی نے کہا کہ کوئی مشورہ نہیں ہے میری طرف سے, کوئی مشورہ دو بھی تو کوئی کارگر نہیں ہوگا, لیکن اگر کچھ پوچھ رہے ہو تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ تمہاری ایک بھی سنی نہیں جائے گی. یہاں اس وقت معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں, تم اکیلے ہی چلے جاؤ مسجد نبوی میں اعلان کر دو, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بھی اس نے بار بار درخواست کی, نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تنہا اکیلے جا کر یک طرفہ مسجد نبوی میں اس نے اعلان کر دیا, ابو سفیان, میں اعلان کرتا ہوں مکہ والوں کی طرف سے کہ جو معاہدہ ٹوٹ چکا ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے اس معاہدے کو قائم کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں کہ معاہدہ دوبارہ قائم ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا. مایوس ہو کر واپس لوٹا. مکہ کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ سوائے مایوسی کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی. لوگوں نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اکیلے ہی یک طرفہ اعلان کر دیا, پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لوگوں نے کہا اب تو سوائے تباہی اور ہلاکت کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی ہے, یا خود سے ہم نے جذبات میں آ کر کے اپنا نقصان کر لیا, اور وہ نقصان کر لیا کہ اب اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہوگی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرے لیے سامان تیار کرو. اور یہ نبی نے کب کہی؟ یہ معاہدہ ٹوٹنے سے پہلے 3 دن پہلے آپ نے کہہ دیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میرے لیے سامان تیار کرو. ابھی آپ کے پاس خبر ہی نہیں آئی ہے. وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 دن پہلے ہی خبر دی تھی کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے, اور مکہ کے لوگوں نے آپ کے حلیف قبیلے پر حملہ کر کے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا. 3 دن پہلے نبی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ سامان تیار کرو. 3 دن بعد یہ ساری خبریں آئیں اور ایک سارا واقعہ پیش رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. وہ اس کام میں مصروف تھی کہ جس کام میں نبی نے انہیں لگایا تھا. وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا خبر ہے, یہ کس کے لیے کر رہی ہو؟ نبی کا ابھی تو کوئی سفر کا ارادہ نہیں ہے, کسی سے کوئی جنگ بھی نہیں ہے, کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ کس چیز کے لیے تیاری کر رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے نہیں خبر ہے, نبی نے کہا ہے میں یہ کر رہی ہوں, اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو اپنی بیوی سے بھی چھپائے رکھا کہ جس بیوی سے نبی نے سب سے زیادہ محبت کی ہے, جو بیوی سب سے زیادہ ذہین, سمجھدار, دین کو سمجھنے والی اور اللہ کے پیغام کو امت تک سب سے زیادہ پہنچانے والی, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگری دوست ابو بکر کی بیٹی ہے, نبی نے ان سے بھی اس راز کو راز کے طور پر رہنے دیا اور نہیں ان کے سامنے ظاہر کیا کہ کس مقصد کے لیے میں کر رہا ہوں. ابو بکر کو بھی کوئی خبر نہیں ہونے دی, نبی نے علی اور کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہونے دی. کبھی کبھار بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو اپنی بیوی, بچوں اور اپنے خاص لوگوں سے بھی کچھ چیزیں راز میں اور چھپا کر رکھنی پڑتی ہیں. ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر ایک سے بیان کر دی جائے. بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے راز میں رکھی جاتی ہیں, کہ جس طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ اور راز میں رکھا. پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا بھی کی. ساری کوششیں کرنے کے بعد, سارا پلان تیار کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس چیز کے لیے جب مدینہ سے مکہ کی طرف نکلوں اور میرے ساتھ جو لشکر ہو, اس کی خبر آخری وقت تک مکہ میں کسی کو نہ ہونے پائے, کسی جاسوس, کسی اور منافق کے ذریعے خبر نہ پہنچنے پائے, تو اس کو راز کے طور پر رکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو, ہم سب کو یہ بات ہمیشہ معلوم ہوتی ہے اور بار بار اس کا ذکر کیا جانا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں جو کوشش کرنی ہے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے, جدوجہد کرنی چاہیے, اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہماری کوششیں اسی وقت کارگر ہو سکتی ہیں یا کامیاب ہو سکتی ہیں جب اللہ عز و جل کی مدد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر موقع پر یہی کیا ہے کہ ساری کوشش, ساری تدبیر اختیار کرنے کے بعد
آپ نے سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں کی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد مانگی، اور یہی ہے کہ جو آپ نے اپنی عاجزی ہمیشہ اللہ کے آگے بنائے رکھی، اس سے بندہ اللہ کے آگے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، اپنی بندگی اور اپنی غلامی کا اعلان کرتا ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ جب سب کچھ پلان تیار ہو گیا اور مکہ کی طرف 10,000 لشکر لے کر نکلنے کا ارادہ ہو گیا، اس موقع پر ایک صحابی ہے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان سے ایک جگہ انہوں نے کچھ سوچا کچھ لیکن ہو گیا کچھ۔ کبھی کبھار بعض چیزیں اجتہاد، یعنی اپنا آدمی ایک دماغ لگاتا ہے کہ ہم ایسا کر دیں اور یہ بہتر ہوگا میرے حق میں، لیکن اس کی یہ سوچ، اس کا یہ اجتہاد، اس کی یہ رائے بہت غلط ہو جاتی ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ ان کے پورے بال بچے ابھی بھی مکہ میں ہیں، یہ اکیلے ہجرت کر کے مدینہ رہتی ہے، جب یہ لشکر مدینہ سے مکہ پر جائے گا تو ان کے بال بچوں کی خبرگیری اور ان کو بچانے کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، یا مکہ والے کہیں ان کے بال بچوں کے اوپر نہ ٹوٹ پڑے، ان کے اہل و عیال کو نہ نقصان پہنچائیں، کیونکہ ان کا کوئی قبیلہ، کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں تھا۔ اس ڈر سے کبھی کبھار بیوی بچوں کی محبت جب غالب آتی ہے تو انسان کچھ نہ کچھ قدم اٹھا دیتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کے ایک خط لکھا خفیہ طور پر، اور ایک عورت کو دے دیا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ حاتب بن ابی بلتہ کی جانب سے مکہ کی قریش کے لوگوں کی طرف، اور انہوں نے وہ خبر اس میں لکھ دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائے رکھی تھی، یعنی مکہ سے مدینہ سے مکہ جانے کا اور فتح مکہ کے لیے آگے بڑھنے کا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا اور وہ عورت چھپا کر اس خط کو لے کر نکلی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دیا اور اطلاع دے دی وحی کے ذریعے۔ قدم قدم پر سیرت کا مطالعہ کرنے سے آپ کو لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق نبی و رسول ہیں، قدم قدم پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی خفیہ طریقے سے عورت نکلی، اللہ نے نبی کو خبر دے دی، یہ ہو چکا ہے، چونکہ نبی نے اللہ سے دعا کی تھی اور دعا قبول ہو چکی تھی، یہ ہونے والا نہیں تھا۔ اللہ نے نبی کو خبر دی، نبی نے فوراً علی کو تیار کیا، مقداد اور ایک اور صحابی کو، زبیر رضی اللہ عنہ کو، یہ 3 صحابہ کو نبی نے کہا فوراً نکلے۔ ایک مقام ہے مکہ مدینہ کے درمیان جسے کہتے ہیں روضہ خاص، وہ عورت اس وقت وہاں موجود ہے، نبی نے کہا اس وقت، یعنی اتنا فاصلہ ہے، اس کے بعد بھی نبی نے ایک جگہ کا صاف اور کلیئر لوکیشن بتایا، اس جگہ پر وہ عورت موجود ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، کسی طور پر بھی وہ خط لے کر آ جاؤ۔ 3 صحابہ نکلے اور اسی جگہ اس عورت کو پایا۔ انہوں نے کہا جو خط تمہارے پاس ہے، جو تم نے چھپا رکھا ہے، مجھے واپس دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا دیکھو، نہ تو نبی نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، خط دے دیتی ہو یا ہم زبردستی تلاشی دیں کہ اس خط کو نکال لیں گے، کیونکہ نبی نے یہ بات کہی ہے، جھوٹ ہونے یہ شک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، دیتی ہو یا ہم خود آگے بڑھیں۔ اس کو سمجھ گئی کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے اپنے بال کے اندر جو چھپا رکھا تھا اسے نکال کر کے دے دیا۔ صحابہ نے جا کر نبی کو پہنچایا، نبی نے اس میں دیکھا یہی مضمون لکھا ہوا تھا۔ نبی نے حاتب بن ابی بلتہ کو طلب کیا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جس کو میں نے راز کے طور پر بتایا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ میرا راز فاش کیا اور دشمنوں کو۔ حاتب بن ابی بلتہ حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ میرے معاملے میں جلد بازی نہ کیجیے گا، اللہ کی قسم ہے کہ میرا ایمان بدلا نہیں ہے، نہ میں ٹکبکایا ہوں، نہ میں منافق ہوا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، بس کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں تھیں، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور وجہ انہوں نے وہی بیان کی کہ میرے بال بچے وہاں موجود ہیں، میرا قبیلہ، میرا رشتہ دار، میرا خاندان وہاں موجود نہیں ہے، قریش کے لوگ مجھے وہاں نہ پا کر کے، آپ کے ساتھ پا کر کے میرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ قریش پر ایک احسان کر دوں اور اس احسان کے بدلے وہ میرے اہل و عیال پر رحم کر دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ منافقوں والا کام ہے، آپ مجھے اجازت دیں اور اس کا بدلہ میں چکا دوں۔ ابھی اللہ کے نبی نے کہا ہوا ٹھہر جاؤ، تمہیں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں، صحیح بخاری کی حدیث، نبی کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ نے آسمان سے اہل بدر پر نظر ڈالی، ان تمام 313 صحابہ پر جو میرے ساتھ بدر کے میدان میں موجود تھے، اللہ نے آسمان سے اوپر نظر ڈال کر کے یہ کہا
کہ اے اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم اپنی موت تک اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو بھی میں نے معاف کر دیا، پہلے ہی معاف کر دیا۔ تمہارا مقام اور درجہ اتنا اونچا، تم اللہ کی اتنے چہیتے اور محبوب بن چکے ہو کہ تمہارا گناہ بھی اگر تمہاری زندگی میں ہوا تو بھی میں نے معاف کر دیا، پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا۔ اور یہ خاطب بن ابی بغتہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو بدر میں میرے ساتھ شہید تھے۔ اگر ان سے کچھ خطا ہوئی بھی ہو اب بھی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ہم کون ہیں جو ان کے غلطی کی سزا انہیں دینے پڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، عمر رضی اللہ عنہ پہر گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اس واقعے سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی اور حقانیت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے قدم قدم پر اپنے نبی کی مدد فرمائی، جہاں ضرورت رہی اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار بڑے معزز اور عظیم لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے نیک لوگوں سے بھی، بہت اچھے اور امت کے بہت پسندیدہ لوگوں سے بھی کبھی کبھار چوک ہو جاتی ہے، بلکہ اور لفظ میں کہہ دو بلندر بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار بڑے لوگوں سے بھی غلطیاں کبھی کبھار فاش ہو جاتی ہے، لیکن یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس بندے نے ساری زندگی خدمت کی ہو اور جس نے ساری زندگی نیکی اور خیر کا کام کیا ہو، ہم اس کی ایک غلطی پر اسے ایسی ملامت کریں کہ اس کی ساری زندگی کی نیکی اور خیر کو آپ ملیابید کر دیں اور وہی لے کر کے آپ اچھالتے رہے اور وہی لے کر کے اس پر لا اتان کرتے رہے اور اس کو ملامت کرتے رہے، اور جگہ جگہ جیسا کہ آج کل اسلام کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور اپنے اندر کے شر اور خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک کلک میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں تک یہ شر اور یہ برائی پھیلائی جاتی ہے، اور باقاعدہ وہ چیزیں، وہ ریکارڈنگ، وہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ خباثت ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بددیانتی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزز ترین لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا اور اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر ان سے ایک غلطی ہوئی ہے تو 100 نیکیاں اور خیر بھی ان سے ہوئی ہے، وہ اس غلطی پر بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بغتہ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، آپ نے کہا لا تقولوا له الا خیرا، حاتب بن ابی بغتہ کے ساتھ کوئی بھی شخص ان کے اس عمل پر ملامت نہیں کرے گا، خیر کے سوائے ان سے کوئی اور بات نہیں کرے گا۔ اور ہم ہیں جو چھوٹی سی چیز پر باقاعدہ بائیکاٹ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور رائے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا ایشو اسے بنانے کے، اسے ایشو میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا میٹر یہ ہوا تھا، آپ سوچ کر دیکھیں، پوری ساری چیزوں پر آپ نظر رکھیں، غور کریں اس پورے واقعے پر اور اس کو دیکھیں تو کتنا بڑا میٹر تھا، لیکن آپ نے اتنے اخلاق سے، اتنی سادگی سے، اتنی آسانی سے اور اتنے خیر کے ساتھ اسے حل کر دیا کہ کوئی معاملہ ہونے ہی نہیں پایا اور آپ نے یہی کا یہی سے ختم کر دیا۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، ہمیشہ دل کشادہ اور بڑا رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے، صحابہ کے طرز عمل سے قدم قدم پر ہم سیکھیں، قدم قدم پر ہم سمجھیں اور اپنے رب سے یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کے لیے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اخلاق کہیں بگڑ نہ جائے، میرے اعمال کہیں خراب اور ضائع نہ ہو جائے، مجھے کہیں کسی اور طرح کی بیماری یا کسی اور طرح کی تکلیف اور شر یا خواہشات کہیں برے نہ ہو جائے۔ ایسی تمام چیزوں سے میں تیری مدد چاہتا ہوں یا تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی تمام شر سے تو مجھے پناہ دے۔ اسی واقعے پر اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کو نازل کیا اور اس کی شروعات کی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں ان سے دوستی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حاتب بن ابی بغتہ رضی اللہ عنہ کے واقعے پر ہی اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ تو یہ باتیں ہیں جو اس سیرت کے اس چیپٹر سے، اس باب سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں، اور بھی باتیں ابھی
باقی ہے اور زیادہ تر حصہ بھی باقی ہے فتح مکہ کا، وہ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر ایمان رکھنے، اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان اور اخلاق کو بہتر اور بلند فرما دے، ہمارے اندر جو ایمانی اور اخلاقی کمزوریاں ہیں اللہ اسے دور فرما دے، اور ہم سب کو اندر سے اور باہر سے دونوں سے پاکیزہ، دونوں کے اندر خیر اور ہمارے نفسوں کو بہتر کر دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انی اسألک الہدی والسداد۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کا مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ امین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔